شوائے صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مذاکرات ہیں اس کی کیا حقیقت ہے، آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے، آپ کا تجزیہ کیا ہے، راولپنڈی اسلام آباد میں 48 گھنٹوں میں ہوا کیا ہے؟ دیکھیے یہ جو مذاکرات ہیں یہ محسن نقوی صاحب اور گنڈا پور صاحب کے درمیان ہو رہے ہیں، اور محسن نقوی ظاہر ہے وزیر داخلہ ہیں اور ان کا کام ہے جب کوئی احتجاج ہو رہا ہو تو اس پہ وہ انگیج کریں، تو یہ ایک انگیجمنٹ ہے پارٹی کے ساتھ. اور شروع میں یہ امپریشن یہ آ رہا تھا کہ شاید یہ ڈائلاگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور یہ امپریشن پاکستان تحریک انصاف نے دینا شروع کیا تھا. اور شروع کے اندر جب یہ محسن نقوی کی انگیجمنٹ ہوئی گنڈا پور صاحب کے ساتھ، کیونکہ دونوں ظاہر ہے وہ سرکاری پوزیشنز پہ ہیں، دونوں عہدیدار ہیں گورنمنٹ کے، ایک وفاقی گورنمنٹ کے اور دوسرے وہ صوبائی گورنمنٹ کے چیف منسٹر ہیں، تو ان دونوں کے درمیان تو رابطہ رہتا ہے. اور جب عمران خان صاحب نے فائنل کال دی اور اس کے بعد ان دونوں کا رابطہ ہوا تو پھر وہ معاملہ تھوڑا سا آگے بڑھنا شروع ہوا. پھر گنڈا پور صاحب نے گوہر خان صاحب کو شامل کر لیا، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ جب میں عمران خان صاحب کو جا کے سمجھاؤں گا کہ ہمیں 24 کی ڈیٹ کو کال آف کرنا چاہیے اور تھوڑی سی سپیس دینی چاہیے اور ہمیں اپنے ورکرز اکٹھے کرنے چاہیے، اور اگر گورنمنٹ ہمارے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے، انگیجمنٹ کر رہی ہے تو ہمیں اس پروسیس کو آگے بڑھانا چاہیے، تو جب میں کہوں گا تو خان صاحب یہ سمجھیں گے کہ شاید میں احتجاج نہیں کرنا چاہتا، یا میں اس کال کا حصہ نہیں بننا چاہتا، یا پھر میں عمران خان صاحب کے ساتھ لائل نہیں ہوں. تو انہیں پھر ایک دوسرا آدمی چاہیے تھا جو لائک مائنڈڈ ہو، جو ان ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہو اور عمران خان صاحب کو بتا بھی سکتا ہو. تو گوہر خان دوسرے شخص تھے، کیونکہ وہ چیئرمین بھی ہے پارٹی کے. دوسرا وہ سمجھتے بھی ہیں کہ ان حالات میں یہ جو احتجاج ہے وہ ورکیبل نہیں ہے، اور دوسرا اگر گورنمنٹ انگیج کر رہی ہے تو ہمیں اس ہاتھ کو پکڑ لینا چاہیے. تو پھر انہوں نے گوہر خان صاحب کو شامل کیا، پھر ان دونوں کے مذاکرات ہوئے، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کے پاس وہ گئے پہلے مرتبہ سننے کے لیے، بات کرنے کے لیے. تو خان صاحب نے انہیں سمپل یہ کہا کہ یہ 3 میرے مطالبات ہیں، اس پہ اگر گورنمنٹ کوئی مذاکرات کرنا چاہتی تو آپ کر لیں. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ مذاکرات اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں ان تینوں ایشوز پہ، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر یہ مذاکرات نہیں کامیاب ہوتے تو پھر میں ڈیفینیٹلی اس جو اپنی کال ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو ایک دن پہلے دیا عمران خان صاحب نے، اور جب وہ دن دیا گیا تو وہ دن گزر گیا. اس کے بعد پھر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا، ایپیکس کمیٹی کے بعد پھر یہ دونوں گئے اور عمران خان صاحب سے پھر دوبارہ انہوں نے بات کی کہ وہ بات یہ تھی کہ اگر ہم 10 دن کا وقفہ دے دیں، 24 کے بجائے اگر ہم اسے 4 دسمبر کو لے جائیں تو ہمارے لیے یہ فائدہ مند ہے، کیونکہ ایک تو گورنمنٹ کے ساتھ زیادہ تفصیل کے ساتھ مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں، ہماری جو تیاری ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی پہلے سے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم 10 دن کا وقفہ پیدا کر لیتے ہیں تو اس سے معاملات زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں. تو خان صاحب نے کہا کہ نہیں، جمعرات تک کا وقت ہے، اگر جمعرات تک یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ آپ کو تھرو کر دیتے ہیں اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ایک لیول پہ آ کے کوئی معاملات کو طے ہو جاتے ہیں تو پھر تو ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کو تھرو نہیں کرتے، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی جو 3 مطالبات میں سے کوئی ایک آدھا مطالبہ بھی ہمارا تسلیم نہیں کرتے تو پھر یہ معاملہ آگے نہیں چل سکے گا. تو اس طرح پھر کل کا دن گزر گیا اور آج کا دن ظاہر ہے وہ پھر گزر رہا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ مذاکرات کو کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.